السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدری قرآن کریم کے فضائل سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی اور عمل کرنے والے مومنین کے لیے ذریعہ رحمت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اس فضل و مہربانی یعنی قرآن کو اترنے پر خوش ہونا چاہیے۔ قرآن اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو جمع کر رہے یونس۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے سارے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقوں پر فضیلت ہے۔ ترمذی۔ حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی قرآن کریم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے، اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دے یعنی اس پر عمل نہ کرے، اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ فائدہ: قرآن کریم ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اس کے حق میں لاپرواہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے، میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ تو یہ ہے قرآن کریم کے فضائل۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان جو ہے نا 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام کے رکن ہے، اور قرآن پر ایمان ہے، اللہ کے حکم پر، اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے۔ نتیجہ ہے کہ قرآن پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے تو اس کے یہ درجات ہے۔ قرآن وہاں خود ہی جو ہے نا سفارش آپ کی کرے گا۔ قرآن آپ کا سفارش کرنے والا بن جائے گا، اور اس پر جو عمل کرے اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس سے انکار کرے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ تو یہ ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ صبح کو اٹھیں، نماز کے بعد آپ تلاوت کر لیں اور اس کے معنی مطلب کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ آج عمل نہیں ہے۔ بہت لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بہت سے تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں تو اس پر وہ عمل نہیں۔ قرآن پڑھنے پر بھی ثواب ہے، مگر اور اس کا ترجمہ معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو بات ساری سمجھ میں آئے گی۔ اب دیکھیں سورہ فاتحہ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہر نمازوں میں 48 رکعت ہے نا، تو اس میں دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اب بتائیے کہ جب یہ بات ہم اقرار کر رہے ہیں کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو پھر کسی دربار، کسی مزار، کسی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ لوگ جیسا کہ ہمارے علماء بھی بہت گمراہ کر رہے ہیں، جو علماء سو ہے، علماء حق نہیں۔ 2 قسم کے لوگ، بس وہ اپنا دھندا بنا لیا۔
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، وہی ہمارے لیے سنت۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ تو ان کی باتوں کو مانیے اور ان کے سنت پر عمل کیجیے، ان کو فالو کیجیے کہ وہ زندگی میں کیا کیا۔ کسی مزار پہ جا کے مانگے تھے اللہ کے رسول، کسی مزار پہ چادرہ چڑھائے تھے، کوئی بھی ثبوت دے میں بھی اس پر عمل کروں، مگر یہ ملتے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو پیغمبران اسلام جب گزرے ان کی بھی قبریں، تو کسی قبر کسی مزار پر جو ہے نا جا کے وہ قبر پر چڑھائیں چادر وغیرہ، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ اس کو چادر سے ڈھانک رہے، پھر وہ چادر آ جا رہا ہے، پھر بازار میں جا رہا ہے، پھر وہ چادر کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، ارے بھائی وہ چادر وہ کپڑا کسی غریب پہ دے دیں جو بدن سردی میں کانپ رہا ہو، جس کے بدن پہ نہیں، تو اس کو وہ فائدہ، اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو یہ ہے، بہت سے لوگ مزاروں میں جا کے مانگتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کو معلوم نہیں وہ سب کچھ ہے۔ ارے وہ تو خود ہی محتاج ہیں، وہ کہاں سے آپ کو دیں گے؟ ہاں آپ ان کے لیے جگہ ہے، فاتحہ پڑھیے، درود پڑھیے، دعائے مغفرت کیجیے۔ تو یہ ہے، تو یہ قرآن پڑھیے، قرآن پر عمل کیجیے۔ پوری کتاب قرآن جو ہے نا سمجھنے کی چیز ہے، بات نہیں سمجھیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، دوسروں کا نقصان تو ہوگا۔ تو یہ ہے معاملہ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ آپ ایک بات پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، اس پر عمل کرنا۔ السلام علیکم۔ اللہ ہم لوگوں کا عمل کرنے والا۔